سینئر صحافی و کالم نگار سلیم صافی مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے 2 سال مکمل ہونے پر جماعت اسلامی اسلام آباد کے تحت منعقدہ حقوق کشمیر سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما اکابرین اور معزز حاضرین مجلس، فرت اللہ بابر صاحب نے جموں و کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، وہاں کے مظلوم عوام کے لیے جماعت اسلامی اور امیر جماعت کی خدمات کا ذکر کیا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیری سرحد کے اس پار ہو یا اس پار ہو، وہ پاکستان کے محسن ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا حکمران طبقہ وہ ان کا مجرم تو ہے لیکن محسن نہیں ہے۔ ان کے اس جذبے اور ان کے اس احسان کی اگر پاکستان کے اندر کسی جماعت نے حقیقی معنوں میں قدر کی ہے تو وہ جماعت اسلامی پاکستان ہے، اور وہ صرف سراج الحق صاحب محترم کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ محترم منور حسن صاحب تھے یا مرحوم قاضی حسین احمد صاحب تھے یا ان سے پہلے میاں طفیل محمد صاحب تھے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان سب کے دل اسی طرح کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے تھے جس طرح آج سراج الحق صاحب کا دھڑکتا ہے، بلکہ ہمیں تو الٹا بعض اوقات جماعت اسلامی اور امیری جماعت پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ان کی پاکستان کی اندرونی سیاست بھی وہ کشمیر کے گرد ہی گھومتی ہے، اور ہم بعض اوقات ان سے گلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کے معاملے کو اتنا جماعت اسلامی کا مسئلہ بنا دیا ہے کہ جماعت اسلامی کو پاکستان کے داخلی سیاست میں بھی بعض اوقات اپنا کردار ادا کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ محترم غلام محمد صفی صاحب نے مقبوضہ جموں و کشمیر اور آزاد جموں و کشمیر کے لوگوں کی، حریت پسندوں کی جدوجہد کا تذکرہ کیا، اور میں سیاست کے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی دنیا میں کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ بہت ساری قوموں نے آزادی کے لیے جدوجہد کی ہے، لیکن انہوں نے اکثر قوموں نے صرف سیاسی جدوجہد کی ہے۔ مثلا جس طرح برصغیر سے انگریز کو نکالنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح یا کانگریس کی قیادت نے جدوجہد کی، بہت ساری قوموں نے کی ہے، لیکن انہوں نے مسلح جدوجہد کی ہے۔ کشمیریوں کی جدوجہد اس حوالے سے منفرد ہے کہ انہوں نے سیاسی جدوجہد بھی کی، انہوں نے مسلح جدوجہد بھی کی، اور اس غرض اور اس مقصد کے لیے اور پاکستان کی محبت میں انہوں نے ہر آپشن کو آزما لیا، بلکہ ایک ایک شخصیت نے اور ایک ایک جماعت نے مختلف رستے اپنا لیے۔ جس طرح اس کی طرف صفی صاحب نے اشارہ کیا کہ صلاح الدین صاحب کسی زمانے میں سیاست کے رستے سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جب ان کو مجبور کیا گیا تو انہوں نے پھر جہاد کا اور قتال کا رستہ اپنا لیا۔ اسی طرح یاسین ملک صاحب شروع میں وہ مسلح جدوجہد کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اسے تو وہ سیاسی اور مظلومانہ سیاسی جدوجہد کی طرف آ گئے، اور پھر لوگ تھک جاتے ہیں
یہ کشمیریوں کے حوصلے کو سلام کرنا چاہیے کہ 70 سال ہو گئے، نہ ان کے دلوں سے پاکستان کی محبت نکلی اور نہ وہ تھک گئے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کچھ عرصہ قبل میری والدہ محترمہ کی رحلت ہوئی تھی، اور 2 سال بعد مجھے بھی سید علی گیلانی صاحب کی آواز سننے کا موقع ملا جب انہوں نے فاتحہ خوانی کے لیے وہ کی تھی۔ وہ ویڈیو میں نے امیری جماعت کو بھی دکھائی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ان کی صحت کی حالت اور ان کی آواز دیکھ کے میں کچھ لمحے کے لیے اپنی ماں کے غم کو بھول گیا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس بندے نے اپنی ساری زندگی ان قیدوں اور بند کے اور اس کی نظر کر دی، لیکن ان کا جذبہ آج بھی 18 سال کے جوانوں کی طرح جوان ہے۔ ان کے دل میں آج بھی پاکستان کی محبت ہم پاکستانیوں سے زیادہ ہے۔ پھر یہ جدوجہد اس حوالے سے بھی منفرد ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو مردوں کے ساتھ ساتھ کشمیری خواتین کا حصہ زیادہ ہے لیکن کم نہیں ہے۔ حالانکہ ایشیائی ممالک میں عموماً خواتین سیاست میں یا پھر آزادی کی جدوجہد میں اتنی نظر نہیں آتی، بلکہ کچھ حوالوں سے کشمیری ماؤں اور بہنوں کی قربانیاں وہ مردوں سے بھی زیادہ نظر آتی ہیں۔ اس میں بوڑھے بھی شریک ہے، اس میں بچے بھی شریک ہیں۔ تو ایک اس حوالے سے اس جدوجہد کی اور اس تحریک کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جس ملک کے لیے یا جس ملک سے ملنے کے لیے وہ کٹ رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کے حکمران کبھی بھی ان کی توقعات پہ پورے نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مایوس نہیں ہوئے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ ایک منفرد اور انوکھا جدوجہد ہے جو کشمیری کر رہے ہیں۔ میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ یقیناً کشمیر اور پاکستان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور کشمیریوں اور پاکستانیوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کوئی پاکستان کے اندر کشمیر کو بلانا بھی چاہے تو نہیں بلا سکتا۔ کشمیری اپنی قربانیوں سے انہیں اپنا آپ یاد دلاتے رہیں گے۔ اور پھر پاکستان میں جماعت اسلامی جیسی تنظیمیں بھی ہیں الحمدللہ کہ جو کشمیر کو بلانے نہیں دیں گے، لیکن ہم نے کئی مواقع ضائع کیے۔ میرے خیال میں پہلا موقع کشمیر کی آزادی کا جس سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا وہ چین اور انڈیا کے جنگ کا موقع تھا۔ دوسرا موقع ہمیں میسر آیا تھا افغان سوویت وار کے آغاز میں، جب امریکہ کو ہماری ضرورت پڑی اور جنرل ضیاء الحق نے امریکہ کا ساتھ دیا، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اس معاملے کو اپنے اقتدار کے دوام کے لیے تو استعمال کیا، لیکن کشمیر کی آزادی کے لیے یا ہندوستان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا۔ اب غلام محمد صفی صاحب نے بالکل رائٹ کی اس کی طرف اشارہ کیا کہ یو این سیکیورٹی کونسل کی اپنی قراردادیں تھی اور انڈیا وہاں پہ گیا تھا۔ اب تو انڈیا امریکہ کا اسرائیل بن گیا ہے اس خطے میں۔ اب تو ہمیں رتی پر اس سے توقع نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس وقت جب انڈیا اپنے آپ کو نان الائنڈ گروپ کا حصہ کہتا تھا لیکن عملاً رشیا کے ساتھ تھا، سوویت یونین کے ساتھ تھا، تو وہ بہترین موقع تھا، لیکن اس وقت کے فوجی ڈکٹیٹر نے وہ معاملہ کشمیر کے لیے استعمال نہیں کیا۔ دوسرا موقع میسر آیا تھا جنرل پرویز مشرف کو کہ 9/11 کے بعد جب اس نے کشمیر امریکہ کا ساتھ دیا، تو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اس کی بہت
ان کا دعویٰ بھی یہی تھا، دلیل بھی یہ تھی کہ میں نے کشمیر کاز کو بچانے کے لیے امریکہ کا ساتھ دیا ہے، اور اس وقت امریکی صدر نے کہہ بھی دیا تھا کہ ہم کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر شروع میں جب یہاں ایپیک کے لیے نمائندے بنتے رہے، مثلا رچرڈ ہاربروک جب مقرر ہو رہا تھا تو شروع میں اس کے ڈومین میں انڈیا کو بھی دیا گیا تھا۔ تو یہ ایک اور موقع تھا کہ وہ جنرل پرویز مشرف اگر اس موقع کو استعمال کر لیتے اور امریکیوں سے ان کے وعدے کے مطابق کہ انڈیا کو مجبور کر لیتے کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے، لیکن پرویز مشرف نے بھی وہی کیا کہ اپنے اس تعلق کو اور امریکہ کے ساتھ اس قربت کو اپنے اقتدار کے توالد کے لیے اور اپنی لیجیٹمیسی پیدا کرنے کے لیے تو استعمال کیا، لیکن اس سے کشمیریوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اور پھر اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے پاکستان کی، وہ کشمیریوں کے ساتھ صرف ظلم نہیں بلکہ مذاق کی مرتکب ہوئی ہے۔ اب کشمیر جو کہ لاکھوں انسانوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، جو پاکستان کے لیے بھی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، لیکن انہوں نے اس کشمیر کے معاملے کو مسخروں کے سبب کر دیا۔ اس سے انسان کی ترجیحات کا پتہ چل جاتا ہے کہ جس طرح کے لوگ، یعنی کشمیری صرف یہ نہیں ہے کہ وہ قربانی دینا جانتے ہیں، کشمیری دنیا کے سیولائز ترین لوگ ہیں، لیکن آپ نے ان کی وزارتیں اور ان کی کشمیر کمیٹی انتہائی ان سیولائز لوگوں کے حوالے کیا۔ پھر دوسرا بلنڈر اس نے یہ کیا کہ جب وہ امریکہ گئے، اب امریکہ کی تاریخ اپنی طرف سے ہمارے سامنے تھی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے دوران وہ اتنے ایکسائٹڈ تھے کہ یہ حکومت ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی جج نہیں کر سکی اور مودی کو بھی جج نہیں کر سکی۔ میں خود ان دنوں واشنگٹن میں تھا اور وہاں سے بھی میں نے جیو پہ بیپر بھی دیے کہ یہ امریکہ کا پہلے سے بنا بنایا پلان ہے جس نے یہ کہا ہے کہ میں مغربی بارڈر پہ پاکستان کو کمپنسیٹ کروں گا اور مشرقی بارڈر پہ میں انڈیا کو کمپنسیٹ کروں گا، لیکن میں نیتوں پہ شک نہیں کرتا، نیتوں کا معاملہ اللہ جانتا ہے، لیکن پہلے ان کی یہ حماقت دیکھ لے کہ مودی جیسے بندے سے یہ توقع وابستہ کر لی کہ وہ آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل کر دے گا، اور پھر وہاں انہوں نے ٹرمپ کی ثالثی کے پیشکش پہ حقیقتاً وہ پہلے سے میچ فکسنگ کر چکا تھا مودی کے ساتھ، لیکن الٹا عمران خان نے ثالثی کی پیشکش پہ اتنا جشن منانا شروع کیا کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب کشمیر سے واپس امریکہ سے واپس آئے تو ادھر ایسا استقبال ان کا کیا گیا کہ جیسے واقعی وہ کشمیر فتح کر کے آئے ہیں۔ تو جب اگلے دن مودی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی شہ پہ، اور میں یہ بقائے میں ہوش و حواس یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ مودی نے کیا ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شہ پہ کیا، تو کچھ دنوں بعد انہوں نے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر لیا اور اس کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں بدل دیا۔ اب اس کے بعد پھر ان کی ناکامی دیکھے کہ بڑھ کے تو بہت ماری تھی، لیکن پھر بھی وہ اسی امریکہ کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ میں یو این کی جنرل اسمبلی میں جاؤں گا۔ اچھا، اب صفی صاحب جیسے لوگ بہتر جانتے ہیں کہ چین کی برکت سے اس حکومت کو سالوں بعد پہلی مرتبہ موقع ملا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا گیا، یا اس کی بنیاد پہ سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا گیا، لیکن ان کی نااہلی دیکھے کہ یہ اس سے ہندوستان کے خلاف یا جو موجودہ تجاوز تھا اس کے خلاف قرارداد بھی اس سے منظور نہیں کروا سکے، یہ OIC کا اجلاس تک بھی بلا نہیں سکے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد، چند دنوں کی ڈرامہ بازی کے بعد
انہوں نے اس مسئلے کو بلا دیا۔ صفی صاحب میری تائید کریں گے کہ حریت کانفرنس کے رہنماؤں کے ساتھ جتنا اس دور میں موجودہ حکومت کا رابطہ نہ ہونے کے برابر ہے، اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ انٹرنیشنل فورم پہ ہمارا حصہ ہے ہماری جسم کا، لیکن کشمیر کشمیریوں کا ہے۔ کشمیر پہ حکمرانی بھی ان کا حق ہے اور اس کا مقدمہ بھی لڑنا ان کا حق ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ کسی انٹرنیشنل فورم پہ کشمیری قیادت کو نہیں لے جا سکے۔ اور پھر جس کی طرف فرحت اللہ بابر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اگر آپ نے ہندوستان کے مقابلے میں اپنے کیس کو مضبوط بنانا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس سائڈ کی کشمیری کو زیادہ عزت ہو، اس سائڈ کی کشمیری کو زیادہ اختیار ہو، کشمیر کے لیے کوئی بھی رائے عمل بناتے وقت ان کی رائے کو زیادہ فوقیت ہو۔ لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کو کٹ پتلی کہتے تھے اور وہ ہوتا تھا کٹ پتلی اور وہ ہے کٹ پتلی، لیکن انہوں نے حالیہ الیکشن میں جو کچھ کیا تو پہلی مرتبہ ہندوستان کو یہ موقع دیا کہ وہ آزاد جموں و کشمیر یا گلگت بلتستان کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو بھی کٹ پتلی کہتے ہیں۔ اپنی معمولی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کشمیر کاس کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا۔ اور صفی صاحب مہذب آدمی ہے، انہوں نے بڑے مہذب انداز میں اشارے کے ساتھ وہ بات کر دی، لیکن میں قبائلی پٹھان ہوں، میں سیدھی سادھی بات کہتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ اس نے چند ووٹوں کو سمیٹنے کے لیے یا کسی کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے یہ جو تھرڈ آپشن کی بات تھی، یہ پاکستان کے آئین کی وائلیشن ہے، یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی وائلیشن ہے۔ آپ 70 سال کشمیریوں کو، اس طرح کے کشمیریوں کو صوبے کی حیثیت نہیں دے رہے تھے، انتظامی اٹانومی نہیں دے رہے تھے۔ دلیل آپ کی یہ تھی کہ اقوام متحدہ کے قراردادوں میں 2 آپشن ہے کہ یا پاکستان یا انڈیا، ہم اگر یہ کام کریں گے تو ہمارے اس موقع کو نقصان پہنچے گا۔ لیکن میرا عمران خان صاحب جا کے وہاں پہ اعلان کرتا ہے کہ پلبیسائڈ ہونے کے بعد ہم آپ کو پھر موقع دیں گے کہ کشمیری خود مختار ملک بنانا چاہتے ہیں یا کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ خود مختار کشمیر تو امریکہ کا 60 سالہ پرانا خواب ہے، اور آپ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ کشمیری تو یہ سب کچھ پاکستان سے ملنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ آپ اگر چین اور پاکستان کے درمیان ایک نیا موڑ کھڑا کرنا چاہتے ہیں یا اس آپشن کو توڑنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ اس سے بڑی دشمنی اور کوئی ہو سکتی ہے؟ یا کیا خود کشمیریوں کے ساتھ اس سے بڑی دشمنی اور کوئی ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ مجرموں کی فہرست جو مرتب کی جائے گی کشمیر کے مجرموں کی، تو شاید جس طرح محسنوں کی فہرست میں جماعت اسلامی سر فہرست ہوگی تو اسی طرح مجرموں کی فہرست میں عمران خان صاحب سر فہرست ہوں گے۔ اور اب جو کچھ ہو چکا ہے، جتنا نقصان، مثلا میں یہاں پہ میں خود پٹھان ہوں، میں کہتا ہوں ہر کسی کا حق ہے کہ اس کے وسائل پہ اس کا اختیار ہے۔ اب اس روز بھی میں نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ یہ کوئی طریقہ ہے، اس وقت آزاد کشمیر کا چیف سیکرٹری بھی پٹھان، اس کا IGP بھی پٹھان، گلگت بلتستان میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ کیوں کشمیریوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے؟ وہ تو عالمی سطح پہ اپنے آپ کو بنوا چکے ہیں، ان کا بیوروکریٹ اپنا نہیں ہے، اپنا کشمیری آپ وہاں پہ چیف سیکرٹری نہیں لگا سکتے، یا آپ پورے کشمیر کے لیے کوئی کشمیری اور نسل بندے کو وزیر نہیں بنا سکتے تھے، جو ادھر جا کے ہمارے
پختونوں کے منہ پہ بھی کالک مل رہا ہے جو زبان استعمال کر رہا ہے، اور خود کشمیریوں کے لیے بھی ان کی یہ حیثیت اور یہ حالت بن گئی ہے۔ بہرحال جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ان ڈراموں سے کام نہیں چلے گا کہ تمام پاکستانی قیادت کو اور کشمیر کے آر پار کی قیادت کو جتنا ممکن ہو ان کو بیٹھ کے جو نئی صورتحال ہے اور جو ہمارے بلنڈرز کی وجہ سے معاملہ جہاں تک پہنچا ہے اس کے تناظر میں ہمیں کشمیر کی آزادی کے لیے ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے جو بابر صاحب نے ٹھیک کہا۔ مذہب کو آپ نہ کشمیریوں کے دل سے نکال سکتے ہیں نہ پاکستانیوں کے دل سے نکال سکتے ہیں، اور مذہب ہی ہم دونوں کے درمیان ایک بنیادی اور مضبوط رشتہ ہے۔ لیکن یہ دوسری بات ان کی کسی حد تک میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم نے اگر عالمی برادری کو اپنا ہمنوا بنانا ہے تو اس کو ہم نے خالصتاً ہیومن رائٹس کا اور حق خود ارادیت کا کیس بنانا ہوگا۔ ہماری اپنی حماقتیں بہت زیادہ ہے، اور اگر اس کو دیکھیں تو پھر کشمیریوں کو مایوس ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف خوش قسمتی یہ ہے کہ خود نریندر مودی کی جنونیت اتنی زیادہ ہے، اور خود اپنے ملک کے اندر انہوں نے جس جنونیت کا اور جس وحشت کا دروازہ کھول دیا ہے، اس کی وجہ سے اگر ہم ایک منظم جدوجہد کریں تو اس جنونی اور وحشی کو ہم عالمی سطح پہ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر کے کشمیر کی آزادی کی طرف وہ پیش رفت کر سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ کام نہ تنہا قریشی صاحب جیسے لوگ کر سکتے ہیں، نہ علی امین گنڈابور جیسے لوگ کر سکتے ہیں، نہ پاکستان کا کوئی ادارہ اور کوئی ایجنسی تنہا یہ کام کر سکتی ہے۔ اس کے لیے پاکستان کی بھی اور مقبوضہ اور آزاد جموں و کشمیر کی بھی اجتماعی ذہانت کو بروئی کار لانا ہوگا۔ بہت شکریہ آپ سب کا، ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں آپ کا کہ آپ لوگوں نے کشمیر کو بھی یاد رکھا، کشمیریوں کے دکھوں کو بھی یاد رکھا، اور پھر اس میں شریک ہونے کے لیے مجھ ناچیز کو بھی شریک ہونے کی یہ سعادت رکھی۔ بہت شکریہ۔